افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها روشنی قرآن کی ہے، تازگی ایمان کی ہے، پختگی اے کان کی ہے، اور فلاح انسان کی ہے۔ اس کو ہے سینے سنبھالے، ذہن و دل پائے اجالے، ہے سبق اس کے نرالے، سنتے ہیں ایمان والے۔ خلاصۂ تفسیر قرآن۔ غفلت معرضون۔ 17ویں پارے کے آغاز میں سورہ انبیاء کا نام اسی وجہ سے ہے کہ اس میں کچھ انبیاء کے تذکرے کیے گئے ہیں اور کچھ انبیاء کے حال و حوال بیان کیے گئے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں کا حساب کتاب قریب آ گیا ہے اور لوگ غفلت میں پڑے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، غفلت کی نیند سو رہے ہیں، لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی، مطلب کیا ہے کہ لوگوں کا حساب یعنی قیامت انتہائی قریب ہے، لوگ ابھی بھی غفلت کا شکار ہیں، ابھی بھی ان کو فکر نہیں ہے قیامت کی، آخرت کی کوئی فکر نہیں، اپنی قبر کی کوئی فکر نہیں، اپنی آخرت کی کہ کچھ بنا لیں، نیکیاں کر لیں، ذرہ برابر کوئی فکر نہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے کا بھی یہی حال آپ کے سامنے ہی ہے کہ رمضان آ چکا اور رمضان جلدی جلدی جاتا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے اور ہماری حالت ویسی کی ویسی ہے جو رمضان سے پہلے تھی۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف آتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس چیز کو بڑے شوق کے ساتھ اور رغبت کے ساتھ کرتے ہیں کہ رمضان جلدی جا رہا ہے، اس سے پہلے ہم عبادتیں کر لیں، نیکیاں کر لیں، زیادہ سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ زاری کر لیں۔ یہ بہت تھوڑے لوگ، زیادہ تر یہی ہیں کہ ٹھیک ہے رمضان آیا چلا جائے گا، پھر آ جائے گا، پھر چلا جائے گا، پھر آ جائے گا، آندے رہنا، بڈھے ہو کے عبادت کر لیں گے۔ یہ جو ذہن اور سوچ ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی ناپسند۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب نہایت قریب آ چکا، کبھی کچھ نہیں پتہ چلنا کہ یکدم کیا ہو جانا۔ تجھے کیا پتا کہ تو نے بوڑھا ہونا بھی کہ نہیں ہونا، تجھے یہ نہیں پتا کہ تو نے یہ رات گزارنی ہے کہ نہیں گزارنی، ابھی یہاں سے اٹھ کے باہر جانا ہے کہ نہیں جانا، کچھ نہیں پتا، لیکن اس کے باوجود سوچیں اتنی بڑی اور امیدیں لے کے انسان بیٹھا ہوتا ہے اور یہی سوچ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں پھر کروں گا۔ جب بھی کسی کو کہا جائے یہ کہ نیکی کر لو، یہ عبادت کر لو، یہ نماز پڑھ لو، کہتا ٹھیک ہے قاری صاحب کل آواں گے انشاءاللہ، کل پڑھیں گے، میں کل تو شروع کرنا، آج انشاءاللہ رات کو میں لازمی آؤں گا۔ وہ انشاءاللہ ہی نہیں آتی کبھی، نہ اس کی وہ رات آتی ہے، نہ انشاءاللہ اس کی کبھی پوری ہوتی۔ جو انسان یہ کہتا ہے نیکی کے معاملے میں کہ میں انشاءاللہ کل شروع کروں گا یا رات کو شروع کروں گا، وہ کبھی نہیں کرتا۔ نیکی کا کام ہی ایسا ہے، اس کو فوری شروع کرنا چاہیے، فوری شروع کرے گا تو فوری شروع کرنے کی وجہ سے اللہ بھی راضی ہوگا اور اس کو توفیق بھی ملے گی اور کام کرنے کی۔ اگر انسان اس کو ڈیلے کرتا جائے تو پھر ڈیلے ہی ہوگا، وہ کام کبھی نہیں ہوگا۔ نیکی کے کام میں کبھی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، انسان کا حساب قریب آ گیا اور انسان غفلت میں سویا ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کیا، کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس دنیا میں زمین و آسمان میں اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہوتا، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہوتا نا تو لفسدتا، یہ زمین و آسمان کا سارا نظام درم برم ہو جاتا۔ آپ تصور میں جا کے دیکھیں اگر ایک ہی فیکٹری کے دو مالک ہوں نا اس کا نظام بھی صحیح نہیں چلتا، تو یہ تو پھر پوری دنیا کائنات زمین و آسمان کا پورا نظام، ایک کہے گا میں نے یہ کرنا، ایک کہے گا نہیں کرنا، دوسرے کہے گا وہ کرنا، کہے گا نہیں کرنا، ایک کہے گا بارش جو ہے نا وہ میں نے نازل کرنی ہے، دوسرے کہے گا نہیں کرنی۔ اس طرح آپس میں اگر دو الہ ہوتے تو اختلاف ہی رہتا ہمیشہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے اگر ساری پوری کائنات کا زمین و آسمان کا نظام صحیح چل رہا ہے اور پورے ٹائم پہ سورج نکلتا ہے، پورے ٹائم پہ غروب ہوتا ہے، پورے ٹائم پہ چاند آتا ہے، پورے ٹائم پہ چلا جاتا ہے، ستارے اپنی جگہ پہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دن اپنی جگہ پہ آ رہا ہے پھر جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، سارا نظام جو پورا چل رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ نظام کو چلانے والا صرف ایک اللہ ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو یہ نظام نہ چلتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ پاک ہے اور عرش عظیم کا رب ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے ان چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ یہ شرک جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں خرافات بکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے کہا کہ بھئی وہ جب میلے پر جانے لگے عرس پر جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ نہیں، انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ تو پھر بعد میں جب قوم جو ہے وہ جاتے وقت کھانا جو ہے وہ اپنے معبودوں کے سامنے رکھ کے گئی تبرک کے لیے، جس طرح آج کل بھی لوگ کرتے ہیں کہ درباروں پہ درگاہوں پہ جا کے کھانا جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، وہ بھی کھانا سارا رکھ کے نا تو بتوں کے سامنے خود چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام پیچھے سے آ گئے، ساری قوم میلے پہ پہنچی ہوئی ہے، ابراہیم علیہ السلام آگے ان کے درگاہ وہ سارے وہ بتوں کے سامنے کہنے لگے کھاؤ، ان کو کھاؤ، کھاتے کیوں نہیں؟ وہ بت تھے، وہ پتھر تھے، وہ کب کھاتے؟ 2-3 مرتبہ کہا، انہوں نے نہیں مانی، کلاڑی پکڑی، کسی کی گردن اتار دی، کسی کا بازو اتار دی، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ، کسی کو لنگڑا کر دیا، کسی کو ہر چیز اس کی نا توڑ پھوڑ کر کے نا تو خود جا کے آرام گھر میں بیٹھ گئے۔ قوم واپس آ گئے، آگے کہنے لگی وہ یہ کیا ہو گیا؟ وہ تو کہتے قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، وہ جس نے بھی یہ کیا نا وہ بہت بڑا ظالم ہے، وہ بہت بڑا ظالم ہے، یہ کس نے کیا؟ لے کے آؤ ذرا۔ ساری قوم کہنے لگی کوئی نہیں کر سکتا سوائے ایک بندے سے۔ جو موحد ہوتا ہے نا پورے محلے میں مشہور ہوتا ہے، جو موحد ہوتا ہے وہ پورے علاقے میں مشہور ہوتا ہے، یہی ہو سکتا، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کہتا جی یہ ایک ہی بندہ ہے جس کو ہم نے، لوگ اس کو ابراہیم کہتے ہیں، وہی ہے اور کوئی نہیں ہے، وہی ہمارے معبودوں کے خلاف ہے، وہی ہمارے الہوں کے خلاف ہے، اتنی توہین اور کوئی نہیں کر سکتا، انہی جرأتوں سے بندے دی۔ وہ دیکھا نا وہ جب کافی پرانا واقعہ، وہ ٹالی والا واقعہ سانگلے میں، وہ ٹالی جو ہے نا وہ گری تھی ایک دربار پہ، کسی کی جرأت نہیں تھی کسی مشرک کی کہ وہ ٹالی کو ہاتھ لگا جائے۔ وہ دربار کا جو گدی نشین تھا وہ کہتا تھا جنہیں ٹالی نو ہاتھ لایا بابا دلاتا توڑ دے گا، بابا اس کی ٹانگ توڑ دے گا جس نے ہاتھ لگایا۔ تو وہ جناب موحد سارے جتنے تھے توحید والے وہ سارے گئے، انہوں نے پوری ٹالی کو کاٹا، پوری ٹالی کو کاٹ کے وہ ٹرک پہ لاد کے وہ لے کے بھی گئے، اور 7 لاکھ روپیہ بھی لے کے گئے۔ کہنے لو ساڑی 3 لاکھ ٹوٹی، کہنے جی تہاڈی کیوں نہیں ٹوٹی؟ ساڑی ٹوٹ جاندی، تہاڈی کیوں نہیں ٹوٹتی؟ کہتے جی بابا ہمارا دوست ہے، اس وجہ ہماری نہیں توڑتا، آپ کی توڑتا ہے۔ تو یہ ہمیں خرافات بکتے ہیں، لو جی وہ بتوں کی ساری چیزیں توڑ دیں، کہتے جی یہ تو نے ایسے کیوں کیا جی؟ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم کو کہنے لگے کیا تو نے ایسے کیا؟ کہنے لگے نہیں بل فعلہ کبیرہم ھذا، وڈا انہیں کیتا جی۔ وہ کلہاڑا جو تھا وہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بڑے کے گلے میں لٹکا دیا، کہتا وہ بڑے نے کیا سارا۔ کہتا جی بڑا کیسے کر سکتا ہے؟ اچھا اصل میں توحید کی طرف لانا تھا، پوائنٹ کی طرف لانا تھا، بڑا پیارا جواب دیا، یعنی کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، ان کے بڑے نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے، میں نے تو نہیں کیا۔ فرجعوا الی انفسہم، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، یہ تو بڑے شریف نے، یہ تو ایک دوسرے کو کبھی مارے انہوں نے، ایک دوسرے کو انہوں نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا، تو یہ بازو کیسے توڑ سکتے ہیں، گردن کیسے توڑ سکتے ہیں؟ یہ تو بڑے شریف ہیں، بڑے پلاما انسان ہیں، انہوں نے کبھی کچھ نہیں کہا کسی کو، تو انہوں نے ٹانگ کیسے توڑ دی ایک دوسرے کی؟ کہنے لگے اچھا ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، سر جھکانے لگے، کہنے لگے یار تمہیں پتہ بھی یہ بول دے، یہ تو بول نہیں سکتے، تو یہ ایک دوسرے کو ماریں گے کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یہی بات میں تم لوگوں کو لانا چاہتا ہوں، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا یضرکم، اور تم ان لوگوں کی عبادت کرتے ہو، ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہو، ان پتھروں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ تمہارے سامنے بول سکتے ہیں، نہ تمہیں کچھ کہہ سکتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، شرم کرو، کچھ حیا کرو، افسوس ہے تم لوگوں پر کہ تم ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے، نہ نفع نہ نقصان۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ جب اس طرح کی بات کی نا تو آگے سے جواب کوئی نہیں آیا نا، جب دلیل نہ آئے تو پھر ایک کی گل ہوندی، انہوں محلے چوں کٹ دیو، انہوں اپنے گھروں کٹ دیو۔ ہمارے یہاں یہی ہے، کہتے جی قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم، سارے کہتے یہ ابراہیم کو پکڑو نا ذرا، اس کو بہت بڑی آگ جلاؤ، اس کے اندر اس کو پھینکو، حرقوه اس کو جلا دو، وانصروا آلهتکم اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ معبود مدد کرتے ہوتے یا مدد کرواتے ہوتے؟ ہمارا معبود تو ہماری مدد کرتا ہے، لیکن وہ اپنے معبود کی مدد کر رہے ہیں، کیسی بات ہے؟ وَانصُرُوا آلِهَتَکُمْ، اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین قُلْنَا یا نَارُ کُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلیٰ ابراہیم، ساری آگ جلائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے موحد پورے شہر میں پریشان نہیں ہوئے، گھبرائے نہیں، کہا یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ کیا کرنے لگے ہو، میں اپنی بات سے پھر جاتا ہوں، نہیں، ساری قوم اکٹھی ہو کے آ گئی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے لگے ہیں، بہت بڑی آگ جلائی گئی، شہر کی سب سے بڑی آگ جلا کے ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے اس میں پھینکا جانے لگا۔ فرشتہ آ گیا جبریل، آگے کہنے لگا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو
تو میں ابھی ساری جو ہے نا وہ ختم کر دوں، وہاں آگ کو میں اڑا کے پہاڑوں میں بھیج دوں گا، یہاں پہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا تھا؟ کہا خدایو واپس چلے جاؤ، حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ ہوا والا فرشتہ ہے، کہا واپس چلے جاؤ، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے۔ پانی والا فرشتہ ہے، کہا واپس چلے جاؤ، حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ جب یہ توکل کیا، اللہ پہ بھروسہ کیا، تو اللہ نے کیا کیا؟ آگ بجھائی نہیں، آگ بجھائی نہیں، آگ کو ختم نہیں کیا۔ قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، ایسا کام کیا کہ مشرک بھی حیران دنگ رہ گیا، یہ کیا ہو گیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، آگ میں ابراہیم علیہ السلام آرام سے بیٹھے ہیں، آگ نہ جلا رہی ہے اور نہ ابراہیم علیہ السلام جل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے حکم دے دیا کونی بردن، ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہیں ہونا، وسلامن، کہ ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈ لگنی شروع ہو جائے، سردی لگنی شروع ہو جائے، اتنا بھی نہیں ہونا، سلامن، سلامتی والی، بس نارمل سی ٹھنڈی ہونا کہ گرمی نہ لگے ابراہیم کو، نہ گرمی لگے نہ سردی لگے، یا ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں بیٹھے رہے بڑے آرام سے، تو ساری قوم دیکھ کے حیران دنگ رہ گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ یہ سارے واقعے سے سمجھ یہ آتی ہے کہ انسان کے ساتھ پوری دنیا بھی انسان کی مخالف ہو جائے، ساری کائنات ایک طرف اور ایک اکیلا بندہ اللہ پر توکل کرنے والا ایک طرف ہو، پوری کائنات بھی مل کے اس ایک بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے۔ ایک موحد بندے کا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ذہن ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ جب تک میرا اللہ میرے ساتھ ہے، پوری دنیا بھی چاہے مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، کبھی نقصان نہیں بچا سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے بڑی سمجھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے سورہ حج کا آغاز کیا، سورہ حج کے اندر حج کے مسائل ہیں، اور ساتھ قربانی کے مسائل بیان کیے۔ کہا جو تم قربانی کرتے ہو نا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تم جو گوشت اپنے گھر میں لے جاتے ہو، خون جانور کا نکلتا ہے، نہ ہی تمہارے اللہ کو یہ گوشت پہنچتا ہے، نہ ہی تمہارا یہ خون پہنچتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها، اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پہنچتا کہ تم موٹا جانور لے کے آئے تو پتلا لے کر آئے ہو، یہ نہیں پہنچتا، نہ گوشت پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ کو کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تم نے دل سے قربانی کی ہے کہ کس سے کی ہے؟ کیا تم نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کی ہے؟ مین چیز ہی کیا ہے؟ اللہ کی رضا میں تم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کی ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لو جی میں تو سب تو ہیوی جانور قربان کیتا ہے، میں نے تو موٹا تازہ جانور قربان کیا، لوگ کہیں بڑا مالدار ہے، بڑا سخی ہے، بڑا غنی ہے، لو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس نے قربانی بڑی ہیوی جانور کی ہے، کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اللہ کی رضا کے لیے؟ اللہ یہ دیکھتا ہے وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کو اگر پہنچتا ہے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس لیے قربانی جب بھی ہوگی تقوی والے کی اور متقی آدمی کی قبول ہوگی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی صرف متقین کی قبول کرتا ہے۔ ایک وہ بندہ جو سارا سال نمازیں چھوڑتا رہا، روزے چھوڑتا رہا، نماز کے قریب بھی نہیں کیا، وضو کا نہیں پتا، طہارت کا نہیں پتا، عبادت کا نہیں پتا، حج و زکوٰۃ کا نہیں پتا، اور قربانی والے دن آ کے قربانی موٹا جانور کر دیتا ہے، اللہ کی قسم اس بندے کی قربانی قبول نہیں۔ اللہ کہتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی اگر قبول کرتا ہے تو متقین کی قبول کرتا ہے، متقی بندے کے علاوہ کسی اور کی قربانی قبول نہیں۔ یہ واضح مسئلہ ہے قرآن کریم کے اندر، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بننے کی اور تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے آخر میں بڑی پیاری مثال بیان فرمائی، چیلنج کیا، کہا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، یہ جتنے بھی لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں دوسروں کو، عبادت کرتے ہیں، یا سن لیں، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، یہ پوری دنیا میں چیلنج ہے قیامت تک کے معبودوں کے لیے، قیامت تک کے معبود شریک سارے اکٹھے ہو کے آ جائیں، اللہ کہتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، مکھی دیکھی ہے نا، مکھی چھوٹی سی، کہا اس کو نہیں پیدا کر سکتے، چھوٹی سی مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اب 5 کلو کا منڈا دیں دینے سانو، ہمیں لڑکا دیتے ہیں، بیٹا دیتے ہیں، کون؟ یہ بے شرم اور بے حیا لوگ جو کہ درباروں پہ بیٹھ کے جن کو اپنی پاکی اور ناپاکی کا نہیں پتا، یہ ہمیں بیٹا دیتے، یہ ہمیں بیٹیاں دیتے، یہ ہمیں اولاد دیتے، یہ ہمارے رزق اور کاروبار اور معیشت کو ٹھیک کرتے ہیں، جن کو اپنا نہیں پتا، جن کو روزانہ جو روٹی دوسرے دے کے جاتے ہیں، جن کو خود نہیں ملتی اور خود تجارت نہیں کرتے، یہ تمہارے کاروبار کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ اللہ کہتے ہیں یہ سارے معاملات چھوڑ دو، تمہیں لڑکا دیتے ہیں، لڑکی دیتے ہیں، سارا کچھ چھوڑ دو، صرف ایک چیلنج قبول کر لو، لن یخلقوا ذبابا، کبھی مکھی تو بنا کے دکھاؤ، ایک مکھی بنا کے دکھاؤ۔ اچھا مکھی نہیں نہ بنا سکتے، مکھی بنانے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ،
کبھی چیلنج قبول کرو ہمارا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج ہے کہ مکھی تمہارا کھانا تم کھا رہے ہو، مکھی آتی ہے تمہارے کھانے میں سے چھوٹا سا لقمہ، چھوٹی سی چیز، چھوٹا سا ذرہ اٹھا کے لے کے جاتی ہے، اس کے منہ میں وہ چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے، تم ساری معبود اور سارے شریک قیامت تک والے سارے اکٹھے ہو کے وہ ذرہ واپس لے کے دکھاؤ، مکھی کے منہ سے وہ ذرہ واپس لے کے دکھاؤ، پیدا تو تم نہیں کر سکتے، مکھی تو تم کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی کے منہ سے وہ ذرہ واپس لے کے دکھاؤ اگر تمہارے اندر طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ساتھ ہی کہتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی اور جس سے مانگا گیا دونوں ہی کمزور ہیں، دونوں ہی نہایت کمزور ہیں، ایمان کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے اور ہر لحاظ سے نہایت کمزور، ذرہ برابر ایمان نہیں ہے، ذرہ برابر عقیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے۔ جو بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز پر ایمان رکھتا ہے نہایت کمزور دل کا مالک ہے، نہایت کمزور عقیدے کا مالک۔ اللہ کہتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، کبھی ایسا نہیں کر سکیں گے، ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ وہ جس نے ہر نعمت دی انسان کو، بولنے کی طاقت دی، سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، چلنے کی طاقت دی، ہر چیز اللہ نے دی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسم میں پورا سسٹم لگایا، تم کھانا کھاتے ہو ایٹومیٹکلی ہضم ہوتا ہے، ایٹومیٹکلی تمہاری طاقت بنتی ہے، خون بنتا ہے، انرجی بنتی ہے، تمہاری ہر چیز ایٹومیٹکلی بنتی ہے، تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ اس سے بڑی قدرت اللہ کی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سارا تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ کر رہا ہے، لیکن تم ساری کی ساری نسبت کس طرف کر دیتے ہو؟ غیر اللہ کی طرف۔ کتنی بڑی زیادتی ہے اور کتنے بڑی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہہ لیں کہ بھئی انسان اپنے اعمال کو اس طرح برباد کرتا ہے شرک کر کے کہ انسان کو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ، اللہ کہتے ہیں اپنے اللہ تعالیٰ کی قدر انہوں نے نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ توحید پر زندہ رکھے، توحید پر موت دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔